محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 0300617141. پہلی نظم پیش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایمان افروز حدیث آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک فرشتہ اپنے قلم کو اٹھائے رکھتا ہے عن المسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ 6 گھنٹے تک اپنے قلم کو اٹھائے رکھتا ہے عن المسلم المخطئ، اس مسلمان سے جو خطا کرنے والا ہے، جو غلطی کرنے والا ہے، جس سے گناہ سرزد ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، تو فرشتہ انسان کے گناہوں کو نہیں لکھتا، اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ اگر انسان 6 گھنٹے کے اندر توبہ نہیں کرتا الا وکتبت واحدہ، تو انسان کا صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے رحیم و کریم ہیں۔ 6 گھنٹے تک فرشتہ لیرفع القلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قلم کو اٹھائے رکھتا ہے، انسان کے گناہ کو نہیں لکھتا۔ اس کے بعد میں دعوت سخن دیتا ہوں صدارتی خطبہ کے لیے مجاہد ملت محترم جناب مشتاق چیمہ صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے صدارتی خطبہ پیش فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ یا آج آپ خطاب کر لیں یا جو علماء کرام آئے ہیں ان کا سن لیں، مہربانی آپ کی۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں، عورتوں سے گزارش ہے خاموش ہو جائیں، بڑی مہربانی۔ حضرات گرامی، یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ کانفرنسوں کا انعقاد کرنا، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ کہیں امام الانبیاء، سیرت امام انبیاء، سیرت تاجدار انبیاء، سیرت تاجدار مدینہ، اسی طرح یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس دور میں جو مادیت کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر آدمی جو ہے وہ ایک چکر میں پڑا ہوا ہے، اس دور میں بھی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت جو ہے وہ دلوں میں اجاگر کی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عظمت مصطفیٰ کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، ہم شان مصطفیٰ کو سمجھیں، ہمیں مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے۔ جب ہمیں مقام مصطفیٰ کا پتہ ہوگا، شان مصطفیٰ کا احساس ہوگا، اور جب ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ بیٹھ جائے گی، پھر ہمیں پتہ ہوگا، پھر اللہ کے پیغمبر سے ہمیں عقیدت ہوگی، ایسی عقیدت جیسی عقیدت امام الانبیاء کے صحابہ کو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خادم رسول ہے، انہوں نے 10 سال اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما زجرنی قط۔ امام انبیاء کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی میرے پیارے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے جھڑکا نہیں ہے، مجھے غصے نہیں ہوئے، بلکہ بسا اوقات مجھے کسی کام کے لیے آپ بھیجتے، میں بچہ تھا، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، جب دیر ہوتی اللہ کے پیغمبر میرے پیچھے آتے تو آ کر میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے اور مسکرا رہے ہوتے اور کہتے انس میں نے تو تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ مسکرا رہے ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں انس آج جو تمہارے جی میں آئے وہ مجھے بتا دو، میں اللہ سے تمہیں وہ مانگ دیتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں۔ یہاں عقیدہ بھی درست کر لیں، یہ نہیں کہا جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا، جو طلب کرو گے میں تمہیں دے دوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ میں اللہ سے تمہیں لے کر دوں گا، میں دعا کروں گا اللہ قبول کر لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا مانگا؟ ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا آج تو اللہ کے پیغمبر خود کہہ رہے ہیں چلو یہ تلونڈی کھجور والی میں اللہ کے پیغمبر کوئی 2 مربع زمین ہی مل جائے، کوئی فیکٹری کارخانہ مل جائے۔ میرے انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے کیا دعا کرنے کو کہا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، میں آپ کا گوانڈی بن جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ جس دل میں اجاگر ہو جائے پھر وہ صرف جنت کا سوال نہیں کرتا، پھر وہ کیا مانگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا پڑوس چاہتا ہوں جنت میں وہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسا کیا کرو، اہل حدیثو آپ ذرا توجہ سے سنیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کیا کرو کہ آپ کثرت سے سجدے کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، نوافل کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر میرا پڑوس چاہتے ہو، میرا گوانڈ چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر یہ عمل کیا کرو۔ میرے بھائیو یہی انس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں ان کے دل میں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، پیار ہوگا، عقیدت ہوگی۔ ہمیں کس سے عقیدت ہے؟ کہوں جی ہماری جیبوں میں سیڑھیاں کن کی ہوتی ہیں؟ یہ جو کنجر ہیں ان کے، اب تو ان کا نام اداکار، فنکار، پتہ نہیں کیا کیا کار رکھ دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، انس کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مجھے اگر کسی بات کی خوشی ہوئی تو وہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی جنت میں وہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس تمہیں کیوں محبت، یہ تمہیں کیوں اتنی بات پسند آئی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مجھے محبت ہے اللہ کے رسول سے، مجھے محبت ہے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ، مجھے محبت ہے عمر فاروق سے رضی اللہ عنہ سے، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے ساتھ نصیب ہوگا رسول اللہ کا، مجھے ساتھ نصیب ہوگا
ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آئیے یہاں ہم آئے ہیں، ذہن میں یہ لے کر نہ آئے کہ ہم چسکا لینے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں سواد لینے کے لیے آئے ہیں، یا قاری احمد ہزاروی صاحب نے کھانا بڑا وافر پکایا ہوا ہے، وہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ ذہن بنا لیں، اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بنا لیں، انشاءاللہ ہمارا جتنا بھی وقت یہاں گزرے گا پھر وہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ تو قرآن سنیں گے، احادیث سنیں گے، خطبہ، علماء آپ کو اللہ اور رسول کی باتیں سنائیں گے، آپ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین خطابات توحید و سنت کے موضوع پر سماعت فرمائیں گے، لیکن میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسجد میں صرف خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا، نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، نہ کچھ پڑھ رہا ہے، نہ کوئی نفل، نہ قرآن کی، بس ویسے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسجد میں اس کا بیٹھنا، خاموش بیٹھنا بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہو رہا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں، اس کا بیٹھنا، یہ مسجد میں بیٹھا ہے، میرے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا یہاں بیٹھنا بھی عبادت میں شمار کرو۔ اس لیے ہمارا یہاں بیٹھنا یہ فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا۔ اگر ہم نیت میں اخلاص پیدا کر لیں کہ ہم آج کچھ یہاں سے لینے آئے ہیں، ہم عظمت مصطفیٰ کا درس لینے آئے ہیں، ہم آج شان مصطفیٰ کا سبق پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اپنے دل، جب ہمارے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوگی پھر انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے بغیر نہیں ہوگی، آپ کی سیرت کے بغیر نہیں ہوگی، پھر ہمیں آپ کی ایک ایک ادا سے، آپ کی ایک ایک بات سے، آپ کی ایک ایک سنت سے، آپ کی زندگی کے ایک ایک گزرے ہوئے لمحے سے ہمیں محبت ہوگی، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری زندگی گزرے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کے مطابق گزرے، آپ کے فرامین اور تعلیمات کے مطابق گزرے۔ تو میرے بھائیو، یہی مقصد ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم یہ مقصد جب بنا لیں گے انشاءاللہ العزیز، پھر ہماری زندگی یہ جرائم کی زندگی نہیں بلکہ یہ اوصاف کی زندگی ہوگی، پھر ہمارے عمل بد نہیں، اعمال صالحہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاری احمد ہزاروی صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ ان سب کی محنت اور کوشش کو اللہ قبول فرما کے اس مرکز کو، اس مسجد کو علاقہ کے لیے ہدایت کا اللہ رب العزت محور و مرکز بنا دے۔ اور قاری صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال کئی بچے جو ہیں وہ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، اور وہ یہ سالانہ کانفرنس کے موقع پر ان کی دستار بندی بھی کرتے ہیں، ان کو انعامات بھی دیتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ چونکہ میں یہاں گزشتہ ایک سال یہاں گورنمنٹ سکول میں بطور ٹیچر کے بھی تعین رہا ہوں، تو مجھے قاری صاحب کی محنت کا اعتراف ہے۔ بچے جو یہاں سے پڑھ کر وہاں سکول میں جاتے، ان کو نماز مکمل آتی ہے، ان کو دعائیں آتی ہیں، تو میں جب ان سے سنتا تو بڑی خوشی ہوتی۔ میں پوچھتا کن کے پاس پڑھتے ہو؟ جی ہم قاری احمد صاحب کے پاس پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آئیے اپنے بچوں کو اگر آپ صحیح بہتر تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہ قاری احمد نواز صاحب کی خدمات حاصل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ احکم الحاکمین عظمت مصطفیٰ کا صحیح سبق اور درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔